Assalamu alaikum, dear student. I hope you all right at your home. آپ اپنے گھر میں بالکل امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں بالکل محفوظ ہوں گے. ہم اپنی ورچوئل کلاس جو ہے یہ 2021 اور 2022 پاکستان اسٹڈی جو سبجیکٹ ہے اس کا جو ہے ایک ٹاپک اس کو ہم آج انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, اس کو ڈسکس کریں گے. اور یہ آپ کا ایک اہم ٹاپک ہے. برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیوں کیا؟ Why did the Muslim of Indo-Pak subcontinent demand a separate homeland for themselves? سب سے پہلی بات, ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش. مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کے لیے بے چین ہیں اور بےتاب ہیں. اسلامی ضابطہ حیات یا اسلامی نظریہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام غیر اسلامی اثرات سے پاک خالص اسلامی معاشرہ قائم نہ ہو جائے. Desire to establish an Islamic state. Islam is a complete code of life for the Muslims and they are eager to implement it in their personal and collective life. Islamic code of life or Islamic ideology cannot be implemented until a pure Islamic society free from all other un-Islamic influence is established. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے اسلام سب سے اہم اور اسلام کا نفاذ بھی ان کے لیے اہم ہو گیا تھا جب ہندوستان کے سیاسی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سیاسی حالات جو ہے اس کا جو ہے ایک مکمل حل وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جناب مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہو. مسلمان جو 1000 سال سے زیادہ تک جو ہندوستان میں جنہوں نے اپنی حکومت قائم رکھی, تو انگریزوں کے آنے کے بعد جو ہے یہ برٹش انڈیا کے پاس مطلب گورنمنٹ چلے گئی. تو برٹش انڈیا کی گورنمنٹ تھی, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت کی اور 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ جو ریپلیس کیا وہ برٹش گورنمنٹ نے, برطانوی راج جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی حکومت شروع ہو گئی. تو اس میں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک علیحدہ اسلامی ریاست اگر ہو تو مسلمان جو ہے مطلب بآسانی رہ سکتے ہیں. ایسی اسلامی ریاست ہو جس میں ہر چیز مسلمانوں کے عین اسلام کے مطابق ہو, اسلام کے مطابق جو ہے زندگی گزار سکیں, اور جس میں اسلامی نظام حیات ہو, اسلامک سسٹم ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک ہے نا علیحدہ اسلامی ریاست ہو. ہندوستان کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان مطلب مسلمان جو ہے ایک علیحدہ اسلامی طریقے کے مطابق کسی خطے پر جو ہے حکومت کر لیں, یہ ممکن نہیں تھا. قائد اعظم اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور مسلمانوں کے دیگر جتنے سربراہان تھے, لیڈرز تھے, وہ سب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جناب مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری ہے, جس ریاست کے اندر مسلمانوں کا اپنا جو ہے مکمل جو ہے اسلامی نظام ہو. تو یہ ایک بات تھی جو مطلب علیحدگی کی وجہ بنی کہ جو مسلمان کیوں ایک علیحدہ وطن چاہتے تھے, اس کا ایک ریزن تو یہ ہے. دوسری بات, دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری. دو قومی نظریہ نے ایک الگ وطن کا جو مطالبہ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا.
جس کے مطابق ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور اس لیے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک بات تھی. اور two nation theory played an important role for demanding a separate homeland, according to which Hindu and Muslim are the two nations and therefore they cannot live together. اس نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اس نظریے کے بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان اس نظریے کے بانی تھے اور انہوں نے سب سے پہلے مطلب فادر آف ٹو نیشن تھیوری جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے. اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت پیش کیا گیا. ضرورت کے تحت کیوں پیش کیا گیا؟ ایک مسئلہ شروع ہوا ہندوستان میں 1867 میں جس کو کہتے ہیں اردو ہندی تنازع. اس کے بعد سر سید احمد خان کا جو ہے مائنڈ بالکل چینج ہو گیا. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ہندوستان کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے 1867 سے پہلے کی بات ہے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے اور دلہن کی جو ہے دو آنکھیں ہیں اور ایک آنکھ ہندو ہے اور دوسرے آنکھ جو ہے وہ مسلمان ہے. تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے. اور جب اردو ہندی کنٹروورشل جب مطلب اردو ہندی تنازع کا مسئلہ جب شروع ہوا تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا نظریہ ایک دم تبدیل ہو گیا. بنارس کے کچھ ہندو گروپ نے جو ہے انہوں نے یہ نظریہ شروع کیا کہ ہندی جو ہے اس کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے اور اردو کو جو ہے مطلب آفیشیل لینگویج سے باہر نکالا جائے. ایجوکیشنل لینگویج بھی جو ہے وہ ہندی ہو. ہندی کو پریفر کیا. اب اس نظریے کے ساتھ ساتھ یو پی کے اندر جو ہے ان کا جو گورنر تھے انہوں نے فوراً جو ہے اس نظریے پہ کام کیا اور وہاں جو ہے ہندی کو انہوں نے آفیشیل لینگویج قرار دیا جبکہ اردو کو جو ہے نکال دی. تو یہ بات جو ہے اسٹرائک کر گئی کس کو؟ سر سید احمد خان کو. انہوں نے اسی وقت کہا کہ جو ہے یہ مسلمان تو ایک علیحدہ قوم ہے. تو فرسٹ ٹائم جو ورڈ نیشن جو استعمال ہوا، یہ جو نیشن ورڈ استعمال ہوا یہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا اور مطلب ہندوؤں سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا. حالانکہ اس دور میں جو ہے انڈین نیشنلزم کا آغاز شروع ہو گیا تھا اور انڈیا کے اندر قومیت پرستی کے اوپر جو ہے مطلب باتیں شروع ہو چکی تھی کہ انڈیا کا جو ہے انڈیا کے اصل نیشن کون ہوں گے. تو یہ مطلب بات اسٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن اس میں جو ہے تبدیلی جو آئی وہ یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے جو ہے مطلب اس کے نظریے کے سامنے آنے کے بعد جو ہے اس میں تبدیلی آئی اور پھر یہی وجہ جو ہے مطلب یہ ٹو نیشن تھیوری ایک وجہ بنی پاکستان بننے کی. چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا اس لیے وہ مسلمانوں کی وفاداری کے بارے میں مشکوک تھے. چنانچہ ہندو اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کو اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر تباہ کیا. انہوں نے تمام اعلیٰ سول اور عدالتی اور فوجی تقرریاں صرف انگریزوں کے لیے مخصوص کی ہیں جبکہ مسلمانوں کو تمام سرکاری عہدوں سے محروم کر دیا گیا. Hindus and British, since the British snatched power from Muslims, they were doubtful about the faithfulness of Muslims.
So Hindus and British join hand to destroy the Muslim morally, socially, economically, and politically. They reserve all higher civil, judicial, and military appointment for British only, while Muslims were debarred from all official positions. हिंदू और अंग्रेज जो है ये आपस में मिल गए थे और इन्होंने मुसलमानों के समाजी, माशी और सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर किया, तबाह किया। और चूँकि हिंदुस्तान में नया निज़ाम तालीम जो था वो इंग्लिश के ऊपर मुश्तमिल था और अंग्रेज़ी को जो है मतलब फोकस किया गया था नया निज़ाम तालीम में, तो मुसलमान जो है चूँकि मदरसों के पढ़े हुए थे और मुसलमान जो है वो फ़ारसी और अरबी ज़बान से वाबस्ता थे, तो लिहाजा उनके लिए इस सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि हिंदुओं ने अपने आप को जो है ब्रिटिश की जो लाया हुआ निज़ाम तालीम था, जो असरी उलूम था, मॉडर्न एजुकेशन, उससे अपने आप को आरास्ता करना शुरू किया। ये तो सर सैयद अहमद ख़ान जैसे एक लीडर, एक सरबरा मिल गए थे मुसलमानों को, जिन्होंने कोशिश की कि मुसलमान जो है अंग्रेज़ी ज़बान को सीखें और अपने आप को असरी उलूम से आरास्ता कर लें, मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने आप को मतलब आरास्ता करें और फिर इसके बाद जो है हिंदुस्तान के माशरे में अपना किरदार अदा करें। तो उनकी इन कोशिशों की वजह से ये हुआ कि मुसलमान जो है मतलब अंग्रेज़ी तालीम को भी इन्होंने सीखना शुरू किया और सरकारी ओहदों पर भी पहुंच गए। लेकिन अंग्रेज़ों जो है इनको छोटी छोटी सी गलतियों पर जो है उनके सरकारी ओहदे से उनको महरूम कर दिया जाता था, उनको जो गवर्नमेंट की जॉब से फारिग कर दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो रही थी और उसका हल सिर्फ एक ही था, और वो हल क्या था? अलहदा वतन। उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़। उर्दू को बरसग़ीर में मुसलमानों की ज़बान समझा जाता था। 1867 में हिंदी उर्दू तनाज़ा बनारस के कुछ हिंदू ने इसको शुरू किया था और उर्दू की जगह हिंदी को जो है अदालती ज़बान का मुतालबा किया। हिंदी के हामियों ने इस कौमी हैसियत देने का दावा किया, जबकि मुसलमान ने इसकी सख्ती से तरदीद की। जैसे जैसे तनाज़ा फैलता गया, दोनों ज़बानें ज़्यादा महसूस होती गईं। मुसलमान बहुत उस वक़्त मायूस हुए जब अप्रैल 19th सेंचुरी में यूपी के गवर्नर सर मैकडोनल्ड जो थे वो उन्होंने एंटोनी मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने जो है हिंदी को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। Urdu was considered to be the language of Muslim in the subcontinent. 1867, Hindu Urdu controversy began with some outstanding Hindus of Benares demanding replacement of Urdu by Hindi as the court language. The supporter of Hindi claimed for it a national status, whereas the Muslim hotly denied it. As the controversy spread, the two languages became more and more exclusive. Muslims got very disappointed when in April 19th century, UP Governor Sir Anthony MacDonald gave Hindi the status of national language with Urdu. That's why Muslims felt the need to set up political party. मुसलमानों को ये महसूस हुआ शिद्दत से कि एक उनकी अलहदा पॉलिटिकल पार्टी हो। ये जो है सर एंथनी मैकडोनल्ड थे जिन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी यूपी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जा
قرار دیا، آفیشیل لینگویج بنا دیا، جس سے ہندو اور مسلم دونوں کے درمیان یہ تنازع تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی حال میں ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ ایک علیحدہ وطن بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس بات کو وہ یہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اگر اردو زبان کا تحفظ جو مسلمانوں کے کلچر کا حصہ ہے، اگر اس کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا ضروری ہے، ایک ایسی ریاست جہاں اسلام کے عین اصول کے مطابق جو ہے مسلمان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، وہیں جو ہے اپنی اردو زبان جو ہے اپنی جو اردو جو ہے زبان، اس کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب مسلمان ایک علیحدہ ملک بنا لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ جہاں اور بہت ساری چیزوں نے جو ہے مسلمانوں کو ڈسٹرب کیا، وہیں جو ہے یہ اردو ہندی جو ہے کنٹروورسی جو 1867 کے اندر ہوا، اس نے بھی جو ہے اس کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ اس کو مطلب اس علیحدگی، مسلمانوں کے جو علیحدگی ہونے کا جو آئیڈیا تھا، اس کو بہت زیادہ ہوا جو ہے اس اردو ہندی کنٹروورسی نے دیا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی، مطلب ہمارے جو ہسٹورین ہیں وہ اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ جہاں اور چیزیں جو ہے علیحدگی کا باعث بنی، اس میں یہ سر اینتھونی میک ڈونلڈ کا جو یہ فیصلہ تھا، اس نے جو ہے آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کی جو مطلب شعور کو جگانے میں بہت بڑا جو ہے کردار ادا کیا۔ ان کے اس فیصلے نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن اب جو ہے مطلب ضروری ہو گیا، ورنہ اسی جگہ پہ جو ہے مطلب یو پی میں کانگریس جو ہے یہ پارٹی جو ہے مسلم لیگ کے مقابلے میں جب الیکشن میں کھڑی ہوئی تو مسلمانوں نے اپنا سارے کے سارے زیادہ تر جو ووٹ دیے وہ مسلم لیگ کے بجائے ان کو دیے، مطلب کانگریس کو دیے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں جو ہے ان کے اندر جو ہے علیحدگی کا جذبہ کیوں ابھرا۔ مسلم ثقافت کا تحفظ۔ کانگریس کی وزارتوں کے دوران انگریزوں کی رضامندی سے مسلمانوں کی املاک اور گھروں کو جلایا اور لوٹا۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کی نشانیاں، ماضی کی شاندار جو ہے جو نشانیاں تھیں، ان کو نقصان پہنچا۔ تعلیمی نصاب تبدیل کر دیا گیا، اردو کی جگہ ہندی نے لے لی۔ مسلمان طلبہ کو اپنے اسکول میں گاندھی کے مجسمے کی پوجا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم ثقافت کو آزاد اور علیحدہ ریاست میں ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پروٹیکشن آف مسلم کلچر۔ ہندوز with the consent of British during the Congress ministry burned and looted the properties and houses of Muslims. Moreover, the signs of Muslim past glory were damaged. Educational syllabus was changed. Urdu was replaced by Hindi, and the Muslim students were forced to worship statues of Gandhi in their school. The Muslims of India therefore decided that the Muslim culture could be protected in a free and separate Muslim state. کانگریس کی جو وزارتیں جو 1937 سے 1939 تک رہیں، اور اس کانگریس کی وزارت جو ہے قائم کرنے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ مسلمانوں نے سب سے زیادہ ووٹ جو دیے وہ کانگریس کو ووٹ دیے تھے بجائے مسلم لیگ کے، تو لہذا کانگریس کی جو ہے وزارتیں مختلف صوبوں میں قائم ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جب کانگریس کی حکومت شروع ہوئی تو مسلمانوں کو جو ہے ستایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا،
ان کے ساتھ لوٹا ماری ہوئی، خاص طور پہ یو پی کے اندر جو مسلمان تھے، اگر ان کے ساتھ کوئی رابری ہو جاتی یا کوئی لوٹا ماری ہوتی تو انتظامیہ خاموش رہتی اور خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہتی، نہ پولیس ان کی کوئی مدد کرتی، نہ کوئی اور ان کی مدد کرنے والا کوئی موجود تھا. تو ایک تو یہ بات بھی تھی. پھر اس کے بعد تعلیمی نظام میں سے جو ہے اس کو نصاب کو تبدیل کر دیا. جو وردھا اسکیم جو ان کی کانگریس کا لایا ہوا نصاب تھا، اس میں اسلامیات کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اردو کی جگہ جو ہے ہندی کو آفیشیل لینگویج بنا دیا گیا تھا. اور مسلمان طلبہ جو ہے جب وہ اسکولوں میں جاتے تو اپنے تعلیمی اداروں میں جب وہاں پر اسمبلی شروع ہوتی تو اسمبلی شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کو ایک تو بندے ماترم پڑھنے پہ مجبور کیا جاتا، اور دوسرا گاندھی جی کے جو ہے ایک مجسمے بنائے گئے تھے اور تصویریں لگائی گئی تھیں، ان کے سامنے ان کو بو ڈاؤن ہونے کو کہتا ہے، یعنی کہ ان کو جھکنے کو کہا جاتا، انہیں پوجا کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا. اور یہ مسلمان جو ہے اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کر رہا تھا. اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم ثقافت کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو یہ ایک علیحدہ مسلم ریاست میں ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب مسلمانوں نے علیحدہ وطن کو شدت سے محسوس کیا. اور بالآخر 1940 میں جب قائد اعظم نے جو ہے پاکستان کا جو ہے آفیشیل اعلان کیا، تو پھر اس کے بعد آفیشیلی جب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی علیحدگی کے بارے میں اور علیحدہ ریاست کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے مطلب پاکستان کا جب اعلان کر دیا انہوں نے، اور قرارداد لاہور میں جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کم کی کوئی بات نہیں کریں گے، تو یعنی علیحدہ وطن مسلمانوں کی اس سے کم کی کوئی بات نہیں ہوگی. تو لہذا جو ہے جب اگلا الیکشن ہوا تو اس کا رزلٹ بالکل مختلف تھا. مسلمان سب کے سب یونائٹ ہو گئے تھے، اور کانگریس کے خلاف جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے مطلب اس نے علیحدہ وطن حاصل کیا. کانگریسی کی وزارتوں کا دور یہ 1937 سے 1939 تھا. ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین ناانصافی کی. اس میں کانگریس کے دور میں ہندو مسلم فسادات ہوئے بڑے پیمانے پہ. ایک معمول سی کی بات تھی یہ، بندے ماترم اور 3 رنگوں کا جھنڈا اور مطلب ترنگا جو ہے، اور گاندھی جی کے مجسمہ یہ قومی سطح پر متعارف کرایا گیا. اردو کی جگہ ہندی نے لے لی، اور گائے کے ذبیحے پر بھی پابندی لگا دی گئی. Congress ministries during the period of Congress ministries from 1937 to 1939, Hindus did worse possible injustice with Muslims. The Hindu-Muslim rights were usual during the Congress rule. Bande Mataram, 3-colored flag mean Taranga, and statue of Gandhi were introduced at national level. Urdu was replaced by Hindi, and slaughtering cow was banned. کانگریس کی وزارتوں کے دوران مسلمان اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ اب ہندوستان میں جو ہے علیحدہ وطن کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں، کیونکہ جناب یہ 3 چیزیں جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جناب بندے ماترم ہو گیا، اور ترنگا جس کو یہ 3 کلرڈ فلیگ ہے، اور گاندھی جی کا جو مجسمہ ہے، اس کو قومی سطح پر جب انٹروڈیوس کیا گیا، قومی سطح پر اس کو لایا گیا، اور اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک
مطلب مایوسی سی پھیل گئی، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کانگریس جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتی ہے اگر وہ ہندوستان کو کی جو ہے اکیلی اگر حکومت کرے گی، پورے ہندوستان کو جو ہے اگر وہ آزاد کر لے گی اور انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کے انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ اس میں ایک چیز اردو جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ تھی ہندی کی جگہ پہ، اور دوسرا جو ہے گائے جو ہے اس کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، چونکہ گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے یہاں بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ان لوگ ہے نا گاڈس کے طور پہ کنسیڈر کرتے، تو لہذا اس کی سلاٹرنگ پر، اس کے ذبیحے پر جو ہے پابندی لگ گئی تھی۔ یہ 1937 سے 1939 پہ تھا، اور اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو ہندوستان میں ابھی بھی اس کے اوپر پابندی ہے، دوبارہ سے مطلب پابندی کر دی گئی ہے کہ جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتا، اور جبکہ مسلمان جو ہے ان کے ہاں جب قربانی عید آتی تو زیادہ تر جو ہے گائے کو ذبح کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ تھا اور ریلیجن کا بھی حصہ، تو یہ جو ثقافت کا یہ حصہ اسی وقت محفوظ ہو سکتا تھا جب مسلمانوں کے پاس ایک علیحدہ ریاست ہوتی۔ ہندو ایک تنگ نظر قوم ہے جو مساوات کے فلسفے پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو ملیچ کہتے تھے۔ ایک ساتھ کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے کھانے کی اشیاء کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، narrow mindedness of Hindu. Hindu is a narrow-minded nation who does not believe the philosophy of equality. They considers themselves superior and used to call Muslims Malich, impure. There was no concept of eating and drinking together. Furthermore, Muslims were not allowed to touch the food item of Hindus. There was only way out for the Muslim to demand separate homeland. ہندوؤں کی یہ تنگ نظری تھی کہ یہ مسلمانوں کو ایک تو ناپاک سمجھتے، پھر اس کے بعد مسلمان نہ ان کے ساتھ کھا پی سکتے تھے، نہ ان کے آپس میں انٹر میرج ہو سکتی تھی، آپس میں مسلمان اور ہندوؤں کی شادیاں ہو سکتی تھیں اس زمانے میں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کا حل صرف کیا تھا؟ ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا ہی اس کا ایک وہ تھا، اور بالآخر قائد اعظم جو ہے مسلمانوں کے جو ہے مطلب انہوں نے سربراہی کی، اور ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا، اور یہ جتنی جو پریشانیاں تھیں ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آپ کے جو ہے یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس لیسن کا مقصد بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔